اچھا تو بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کہانی کا نام ہے رہے نام اللہ کا۔ اب ذرا غور سے سنو۔ احمد رضا بچوں کے ادیب تھے، وہ جاسوسی کہانیاں لکھتے تھے۔ تجسس اور تحیر سے بھرپور ان کی کہانیاں بچے بڑے سبھی شوق سے پڑھتے تھے۔ احمد صاحب کے گھر میں ان کے علاوہ بس ایک قابل اعتماد ملازم اکرم ہی تھا، وہی دن رات ان کی خدمت میں مشغول رہتا۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اکلوتا بیٹا ڈاکٹر تھا اور برطانیہ میں رہتا تھا۔ احمد صاحب سال کے 2 مہینے اپنے بیٹے کے پاس برطانیہ میں گزارتے تھے۔ وہ مئی کے آخری ہفتے میں روزانہ روانہ ہو جاتے اور جون جولائی کی گرمیاں وہاں گزار کر اگست کے پہلے ہفتے میں وطن واپس آ جاتے۔ مئی کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ حسب سابق انہوں نے روانگی کی تیاریاں مکمل کیں اور اپنے ملازم اکرم کو 2 ماہ کی تقریباً چھٹی دے دی اور وہ ہر دوسرے تیسرے روز آ کر گھر کی صفائی ستھرائی کر دیا کرے۔ اظفر احمد رضا کے پڑوسی اظفر صاحب کا بیٹا تھا، وہ بھی احمد صاحب کی کہانیوں کا شیدائی تھا۔ اسے کہانیاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی بے حد شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کی کہانیاں بھی بچوں کے رسالوں میں چھپیں۔ وہ اپنی کئی کہانیاں اشاعت کے لیے بھجوا چکا تھا، لیکن ہر بار اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب تک اس کی کوئی کہانی کسی رسالے میں نہیں چھپ سکی تھی۔ اظفر 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کا مطالعہ اور تجربہ کہانیاں تخلیق کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ اس کی تحریر میں ابھی ناپختگی تھی، جملے بے ربط تھے اور قواعد کی غلطیوں کی بھرپور تھی۔ احمد صاحب کی روانگی کے چند روز بعد شام کے وقت اظفر اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا کہ اس دوران اظفر کی غلطی سے گیند احمد صاحب کے گھر میں جا گری۔ احمد صاحب تو گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے آپس کے طے شدہ قانون کے تحت اظفر ہی کو دیوار فلانگ کر جانا تھا۔ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا اخلاقی طور پر درست نہیں۔ مجبوراً اظفر دیوار فلانگ کر اندر پہنچا تو گیند گھر کے عقبی باغیچے میں پڑی نظر آ گئی، جو اس نے فوراً اٹھا لی۔ گیند اٹھا کر وہ کمرے کے دروازے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا گیا۔ اس کی کوہنی دروازے سے لگی تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اظفر کو حیرت ہوئی کہ احمد صاحب تو گھر میں موجود نہیں ہے، تو پھر دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ وہ عذرائے تجسس اس کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ مطالعے کا کمرہ تھا جس کا ایک دروازہ عقبی باغیچے میں کھلتا تھا۔ آج اکرم گھر کی صفائی کے لیے آیا تھا، لیکن جاتے وقت وہ اس دروازے کی کنڈی بند کرنا بھول گیا تھا۔ اظفر نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ کمرے میں دائیں بائیں دیواریں شیلف بنے ہوئے تھے جن میں کتابیں سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی لکھنے کی میز تھی جس پر چند کتابیں، فائلیں اور بے شمار صفحات بکھرے ہوئے تھے۔ اظفر غیر ارادی طور پر میز کی جانب بڑھا اور بکھرے صفحات کو اٹھا کر ان کا سرسری جائزہ لینے لگا۔
अचानक उसकी नजर कागजों के एक पलंदे पर पड़ी, जिसके पहले सफा पर वाज़िह हरूफ में बुर्दा फरोशों का अंजाम और उसके नीचे छोटे हरूफ में गैर मतबूआ लिखा था। यकायक अजफर के दिमाग में एक अजीब ख्याल पैदा हुआ। उसने सोचा कि मैं इस नई गैर मतबूआ कहानी को अपने नाम से छपवा सकता हूँ। मैं कहानी के किरदारों के नाम तब्दील कर दूंगा। ये सोचते हुए उसने कागजों के पलंदे को जल्दी जल्दी अपनी पतलून की जेब में ठोंसा और दीवार बनाकर वापस बाहर आ गया और दोबारा खेल में मशगूल हो गया। तो बेटा, अब अगला हिस्सा मैं दूसरे पार्ट में सुनाऊंगी। अगला हिस्सा देखने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा पार्ट।